अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, आपने देखा होगा कि कुछ लोग जिनकी आप शक्ल देखना पसंद नहीं करते, अक्सर ऐसा होता है कि वो बार बार आपके सामने आते हैं और इंसान को लगता है कि शायद ये एक हादिसा है, ये एक इत्तिफाक है कि ये शख्स जिसकी आप शक्ल देखना पसंद नहीं करते वो बार बार आपके सामने आ रहा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ख़ास तौर पे इस केस में जिसकी आज हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे इजराइल की, जिसको पाकिस्तान तस्लीम नहीं करता, लेकिन किसी ना किसी शक्ल में वो हमारे आसपास मौजूद रहता है या हमारी नज़रों के सामने आता रहता है। हाल ही में अगर देखा जाए तो फरवरी में होने वाला भारत की जानिब से जो एक इक़दाम था, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने उनके तैयारे मार गिराए, तो उसमें भी इजराइल का नाम आया और बाद में पता चला कि इजराइल की जानिब से पूरी सपोर्ट फ्राहम की गई थी भारत की एयरफोर्स को। हाल ही में एक और इक़दाम उठाया गया है इजराइल की जानिब से, वो है मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ एक पीस ट्रीटी साइन करने का, जिसमें उनके ताल्लुकात को नॉर्मलाइज किया गया है और इसमें मुत्तहिदा अरब अमारात ने तस्लीम किया है इजराइल के वजूद को और इसके ऊपर आगे मज़ीद पेशरफ्त भी हो रही है। अब इजराइल का मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाना या इसको मज़ीद आगे लेकर जाना, ये हमारे लिए मसला कैसे हो सकता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। नाज़रीन, इजराइल के लिए सबसे बड़ा मसला यह है कि वो अपने वजूद को किस तरह पूरी दुनिया में तस्लीम करवाता है। वो मुल्क जो कि गैर मुस्लिम है, वो उनके लिए कोई मसला नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका की सपोर्ट हमेशा से इजराइल के साथ मौजूद रही है। लेकिन जब मुसलमान ममालिक की बात आती है तो इजराइल को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि फ़लस्तीन में वहाँ पर जिन लोगों के हकूक़ को सलब करके या जिस जगह का वो अपना घर बताता है, वो मुसलमानों का घर है और मुसलमान उसके ऊपर अपना हक रखते हैं और अपना हक तस्लीम करवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि फ़लस्तीन के मुसलमानों को जब भी मुश्किल होती है या जब भी उनके हकूक़ की बात होती है तो पूरी दुनिया के मुसलमान उनके लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। लेकिन इजराइल चाहता है कि उसके गैर कानूनी एक जारहाना जानिबदाराना इक़दाम को पूरी दुनिया तस्लीम करे और ख़ास तौर पर मुसलमान तस्लीम करे। उसके लिए ज़रूरी है कि उन मुल्कों को टच किया जाए, उन मुल्कों को मजबूर किया जाए या उन मुल्कों को आमादा किया जाए जो कि इस्लामिक वर्ल्ड में इस्लामिक जो एक कह लें कि एक इत्तेहाद है, उसमें अहमियत रखते हैं और उसमें सबसे ऊपर नाम आता है सऊदी अरब का। अब सऊदी अरब को बराह रास्त इजराइल के लिए अपना वजूद तस्लीम करवाना काफ़ी मुश्किल है। यही वजह है कि उसने दूसरे रास्ते अपनाना शुरू कर दिए हैं। ऐसे समझ लें कि सऊदी अरब तक पहुंचने के लिए उसने घेरा डालना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि बहरीन ने हाल ही में सबसे पहले तस्लीम किया और उसके बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि एक और अरब कंट्री जो है तस्लीम करने जा रहा है और उस वक्त आवाज़ें उठी कि वो सऊदी अरब हो सकता है और सऊदी अरब की जानिब से इसकी तरदीद की गई। लेकिन सऊदी वली अहद MBS की जानिब से, मोहम्मद बिन सुलेमान की जानिब से एक बयान आया, जिसके बाद उनके दावे की जो दावा किया जा रहा था उसकी तरदीद हो गई और जो वो स्टांस ले रहे थे उसमें भी शकूक व शुबहात जो है वो सामने आ रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के तस्लीम करने के बाद आप आने वाली डेवलपमेंट्स जो कि हो रही हैं उनके ऊपर अगर आप नज़र रखें तो आपको पता लगेगा कि किस तरह सऊदी अरब की जानिब बढ़ते हुए एक राह को हमवार किया जा रहा है। इजराइल की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ पीस ट्रीटी जो है वो साइन की गई और उसमें टेक्नोलॉजी, बैंकिंग सेक्टर और टूरिज़म के ऊपर उसको फ़रोग़ देने के लिए बड़े बड़े मुआहदे किए जा रहे हैं। और हाल ही में एक इसी तरह का मुआहदा हुआ है जिसमें दोनों जानिब से एग्री किया गया है कि वो मज़ीद इसको फर्दर डेवलप करेंगे, जिसमें बैंकिंग सेक्टर में मज़ीद ताल्लुकात को बढ़ाया जाएगा और उसके साथ साथ वहाँ पर जो टूरिज़म का है, टेक्नोलॉजी का सेक्टर है और इसके अलावा दीगर जो चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर हो गया, उसके अलावा वाटर के मामलात हैं, मतलब कि इन तमाम चीज़ों में वो अपने जो मामलात हैं उनको आगे लेकर जाना चाहते हैं। और इसीलिए मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की जानिब से ऐलान किया गया है कि जल्द ही
وہ اپنے کاؤنٹر پارٹ سے اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں ان سے حال ہی میں جلد وہ ملاقات کریں گے۔ اب ناظرین دیکھا جائے کہ یہ ایک بالکل سمپل اور سادہ سا کیس نظر آتا ہے کہ جس میں ٹھیک ہے مسلمانوں کی نظر میں ایک غلط اقدام تھا، فلسطینیوں کے حق میں کھڑا ہونے کی بجائے ان کی پیٹھ پیچھے جو ہے یہ اقدام کیے گئے جبکہ ان کو شامل نہیں کیا گیا، لیکن یہ ایک بڑے کہہ لیں کہ پلان کی ایک چھوٹی سی کڑی ہے۔ کس طرح، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ اسرائیل میں یہ ایک پرسیپشن کہہ لیں یا ایک محاورہ یوز کیا جاتا ہے اور وہ سعودی عرب کو وائٹ ویل تصور کرتے ہیں۔ اب وائٹ ویل کا تصور جو ہے یہ کیا ہے؟ وائٹ ویل جو ہے سمندر کے انتہائی گہرے پانی میں پائی جاتی ہے اور یہ انتہائی نایاب ہوتی ہے اور بہت کم نظر آتی ہے، اور جو سرفر ہوتے ہیں جو کہ ریسرچ کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے ایسے سمجھ لیں کہ ایک خزانہ جو ہے وہ دریافت کرنے کے مترادف ہوتا ہے اگر وہ وائٹ ویل کے ساتھ اس کو دیکھ لیتے ہیں یا اس کو وہاں پر کہیں کسی طریقے سے اس کی موجودگی کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ اسی طرح اسرائیل کو لگتا ہے کہ اگر سعودی عرب کسی طریقے سے ان کے وجود کو تسلیم کر لے تو ان کے لیے دیگر جو مسلم ورلڈ کے ملک ہیں ان سے تسلیم کروانا اپنے وجود کو بہت آسان ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی جانب سے مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اب آتے ہیں سعودی عرب کی جانب اور متحدہ عرب امارات کے رول کی جانب۔ اب لگتا تو بہت سادہ ہے کہ متحدہ عرب امارات نے اس کو تسلیم کر لیا، لیکن سعودی عرب کے جو ولی عہد ہیں MBS محمد بن سلیمان، ان کے حال ہی میں پیچھے ایک بیان کو دیکھا جائے تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ اتنا سادہ نہیں جتنا اس کو بتایا جا رہا ہے۔ محمد بن سلیمان کی جانب سے کہا گیا جی اسرائیل کے جو شہری ہیں ان کے پاس اپنی زمین، اپنا علاقہ اور اپنا ملک رکھنے کا یا اپنے ملک میں رہنے کا حق موجود ہے اور یہ ہر انسان کو حق ملنا چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں ان کی جانب سے اشارتاً کہا گیا ہے کہ اسرائیل جہاں پر ہے اس کے جو اس نے نیکسیشن کی ہے، جو اس نے علاقوں پہ قبضہ کیا ہے اور ان کو اپنا بتاتا ہے، ان کو تسلیم کیا جائے یا اس کے رائٹ کو کسی بھی شکل میں تسلیم کیا جائے۔ اور اس کے اوپر جو مزید پیش رفت سامنے آئی اور جس میں مزید تصدیق ہوتی ہے کہ اس میں سعودی عرب نے ایسے کہہ لیں کہ ایک پتا پھینکا جس میں اس نے متحدہ عرب امارات کو آگے کیا اور بولا کہ آپ جا کے یہ چیک کریں، آپ اس کا اعلان کریں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہماری اپنی عوام اور جو دنیا کے مسلم ملک ہیں، مسلم کمیونٹی ہے، اس کی طرف سے ریاکشن کیا آتا ہے۔ تو سب نے دیکھ لیا کہ ایون کہ ان ملکوں کے اندر سے آلدو کہ یہاں پر ڈیموکریسی نہیں ہے لیکن ان ملکوں کے اندر بھی اس طرح کا احتجاج ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا۔ تو متحدہ عرب امارات کے تسلیم کرنے سے سعودی عرب اب اپنے اس ٹانس سے جو کہ اس متحدہ عرب امارات اور بحرین کے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے پہلے تھا کہ فلسطینیوں کے حقوق ان کو ملنے چاہیے، اپنے اس ٹانس سے سعودی عرب آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ وہ کیسے کہ جیسے ہی حال میں اسرائیل اور متحدہ عرب امارات میں ڈیل کا اندیا دیا گیا اور بینکنگ سیکٹر اور دیگر معاملات کے اوپر تعلقات کو فروغ دینے اور آپس میں جو انویسٹمنٹ ہے، ٹورزم کو فروغ دینے کے حوالے سے جو معاہدے کیے جا رہے ہیں اور جو پہلے کیے جا چکے ہیں ان کے اوپر جب نیوز چلی تو سعودی عرب کی جانب سے اس کا جو میڈیا ہے وہ ہمارے میڈیا کی طرح نہیں، وہاں کا میڈیا جو ہے وہ اسٹیٹ کی جو پالیسی ہے اس کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ تو اگر حال ہی کے آپ نیوز اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ سعودی عرب کا جو میڈیا ہے اس کی جانب سے جو یہ پیس ٹریٹی سائن کی گئی ہے اس کے اوپر ایک طرح کا سیلیبریٹری قسم کا سٹائل اپنایا گیا جس میں ان کی جانب سے اس چیز کو خوش آئند قرار دیا گیا، اور آنے والے وقت میں یہ چیزیں مزید آپ کو اس طرح کی دیکھنے کو ملیں گی۔ جبکہ ساتھ میں اگر آپ اسی بیان جو کہ MBS کی جانب سے دیا گیا تھا اس کو تسلیم کریں یا اس کو تھوڑا سا غور سے پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ اسی سائیڈ پہ جا رہے ہیں جس سائیڈ پہ متحدہ عرب امارات جا چکا ہے۔ تو اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے جو تعلقات ہیں جو کہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ آنے والے وقت میں ہمیں مزید کلوز ہوتے نظر آئیں گے، اور اس میں آنے والے وقت میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سعودی عرب بھی ایک ایسا ملک ہوگا جو کہ متحدہ عرب امارات اور بحرین کی صف میں شامل ہوگا۔ اب آنے والے وقت میں پاکستان کے لیے اس میں بھی خطرات ہیں۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم بات کر چکے ہیں کہ کس طرح اسرائیل
متحدہ عرب امارات اور انڈیا آپس مل کے ایک ٹرائکا بنا رہے ہیں جو کہ پاکستان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ اسی طرح متحدہ عرب امارات کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا جو فروغ ہے وہ بھی آنے والے وقت میں پاکستان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، اور اسی پوائنٹ پہ پاکستان کو لا سکتا ہے جس پوائنٹ پہ بحرین کو لایا گیا اور اس کو مجبور کیا گیا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے۔ اب یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ کس طرح سعودی عرب اپنے کارڈ کھیلتا ہے، اور پاکستان جو کہ ابھی سے ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے وہ اس کے اوپر اپنا ری ایکشن جو ہے وہ کس طریقے سے دیتا ہے، اور آنے والے وقت میں پاکستان کی متحدہ عرب امارات اور دیگر ملکوں کے ساتھ کیا پالیسی ہوتی ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی ڈیولپمنٹ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔